اللہ تمہارے دل میں چھپی وہ بات بھی جانتا ہے جس کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کا بندہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد رات کو سوتے ہوئے اس سے تہجد کی توفیق مانگتا ہے تو رات کے آخری پہر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ اسے ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جنہیں اس پہر سننے کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی غور کرو کہ اللہ خود تمہیں سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ پھر بتاؤ، جس اللہ کو تم اتنے عزیز ہو اسی سے بدگمان ہو کیوں؟ جس کی محبت کا کوئی شمار نہیں اس کے فیصلوں پر شک کرتے ہو، ایسا کیوں؟ جس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ تم پر نچھاور کرتے نہیں تھکتا، اسی اللہ کو مناتے ہوئے تھک گئے ہو کیوں؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر بھی قبولیت کا شک لیے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے لیے خود تشریف لا رہا ہے، پھر بھی اس تک پہنچنے سے کتراتے رہے ہو کیوں؟ وہ تمہیں سننے کے لیے منتظر ہے اور تم اسے انتظار کرواتے جا رہے ہو کیوں؟ اسے تمہاری آواز پسند ہے، اسے تمہاری آواز پسند ہے، تبھی تو تمہیں سننے آیا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جس کی آواز اسے پسند آ جائے وہ اسے خاموش کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس کے بولنے سے اسے محبت ہو وہ اسے کیسے بولنے کا موقع نہیں دے گا؟ وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے کیونکہ اس نے سب ایسے ہی چاہا تھا۔ اگر اسے تم پیارے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی تمہیں تہجد کے سجدے تک نہ لاتا۔ وہ تمہارے دل میں کبھی اس پہر اللہ کو منانے کا خیال آنے ہی نہ دیتا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تمہاری مجال ہی نہیں کہ تم چاہ سکتے۔ اگر وہ دعاؤں کی توفیق نہ دیتا تو تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ لفظ ادا کر سکتے۔ اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا تو تمہیں خود کو پکارنے کا حق بھی نہ دیتا۔ لیکن وہ الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا، مجیب ہے، بڑا قبول کرنے والا، اور وہ جو مان جاتا ہے فقط ایک پکار سے، عابد، عبادت کرنے والا، وہی تو ہے جو ازل سے یہ نظام چلا رہا ہے۔ کبھی جو اوڑھے پھرتے تھے حجاب غفلت، وہ ان نگاہوں میں اپنی چاہت کا عکس چھپا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو لمحوں کی غربت میں وہ انہیں اپنا بنا رہا ہے۔ ہار مقرر تھی جن کی دنیا کی نظر میں، ان گرتے ہوں کو تھام کر وہ اب جتا رہا ہے۔ عرصہ دراز سے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو لمحوں کی غربت میں وہ انہیں اپنا بنا رہا ہے۔ کیا پتہ وہ تمہاری محبت سے کی گئی کوششیں دیکھ کر تم سے راضی ہو جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری اشک بار فریادیں اس کے مان جانے کی نوید لے آئیں۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دیا کرو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اب
اپنے تمام معاملات میں اللہ پر ایسے یقین کیا کریں جسے روزے کے معاملے میں کیا جاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ دعا مانگ کر اپنا معاملہ اللہ کو اسی طرح سونپ دیا کریں جیسے سحری کر کے پورے دن کی بھوک اور پیاس کا معاملہ کہ اللہ اب میرا حال تیرے حوالے ہے، تو میری مدد فرما، تو میرا مددگار ہے اور میرا روزہ پورا کروا دے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح آپ کا معاملہ آسان فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور کیسے آپ کو دعا سے کن فیکون تک لے آتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ سے صرف محبت اور یقین مانگتا ہے، بندگی بجا لانا مانگتا ہے، باقی سب تو اس نے خود کرنا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور اللہ اپنے کاموں کو بڑی مہارت سے سر انجام دینے والا ہے۔ یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ ممکن ہے کہ اس بار تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا جائے، ممکن ہے کہ اللہ کو تمہاری اپنی جانب بڑھنا اس قدر پسند آ جائے۔ اللہ سے محبت وہ ہے جو مصیبت میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں حوصلہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت وہی ہے جو تمہیں خود سے، اپنے آپ سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ کی محبت وہی ہے جو دعاؤں پر ایمان بڑھاتی ہے۔ اللہ کی محبت وہی ہے جو ہر روز تمہیں تہجد میں جگاتی ہے۔ اللہ کی محبت وہی ہے جو مایوسی میں یقین بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت وہی ہے جو دن رات تمہیں سجدے میں جھکاتی ہے۔ اللہ تمہارے دل میں چھپی وہ بات بھی جانتا ہے جس کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب اس کا بندہ دن بھر گناہ کرنے کے بعد رات کو سوتے ہوئے اس سے تہجد کی توفیق مانگتا ہے تو رات کے آخری پہر اسے اپنے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ اسے ان لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جنہیں اس پہر سننے کے لیے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ کبھی غور کرو کہ اللہ خود تمہیں سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ پھر بتاؤ، جس اللہ کو تم اتنے عزیز ہو اسی سے بدگمان ہو کیوں؟ جس کی محبت کا کوئی شمار نہیں اس کے فیصلوں پر شک کرتے ہو، ایسا کیوں؟ جس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ تم پر نچھاور کرتے نہیں تھکتا، اسی اللہ کو مناتے ہوئے تھک گئے ہو کیوں؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر بھی قبولیت کا شک لیے بیٹھے ہو۔